بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے ہم ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر قیامت کے دن اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ سب اعمال قبول ہی نہیں ہوئے تو کیسا صدمہ ہوگا۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کیجئے کہ ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے اور نامہ اعمال میں روشنی کے بجائے اندھیرا ہو، نیکیوں کے بجائے حسرت اور محرومی ہو۔ کیوں ایسا ہوگا؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو بندے کی محنت کو برباد کر دیتی ہے؟ ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، ان کے وظائف اور دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ شیطان کے کچھ ایسی جال ہیں جس میں انسان پھنس جائے تو اس کی عبادتیں اور دعائیں سب برباد ہو جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی رازوں کو کھولیں گے اور جانیں گے کہ شیطان کن راستوں سے ہمیں گھیرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا، ریاکاری، یعنی نیکی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، حالانکہ اللہ نے فرما دیا کہ جو عمل میرے لیے خالص نہ ہوگا میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ سوچو، اگر ساری محنت لوگوں کو خوش کرنے پر لگ جائے تو قیامت کے دن ہمارے ہاتھ خالی ہوں۔ دوسرا زہر حرام کمائی ہے۔ آج کے دور میں جھوٹ، سود، رشوت، دھوکہ عام ہو گیا ہے۔ لوگ ناجائز مال کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کرتا ہے، گرد آلود حالت میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، مگر اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، پرورش حرام پر ہوئی، پھر دعا کیسے قبول ہو؟ تیسرے زہر کا نام ہے تکبر۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ اس ملعون نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر انسان کو عاجزی اور اخلاص سے محروم کر دیتا ہے اور اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شیطان انسان کو تین راستوں سے پکڑتا ہے: ریاکاری، حرام رزق اور تکبر۔ شیطان کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندے کو ریاکاری میں ڈال دے، حرام رزق پر لگا دے اور تکبر میں مبتلا کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع نہ ہو اور کامیاب ہوں، ہمارے دعائیں مقبول ہوں، تو ان فتنوں سے بچیں اور اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ اپنی روزی کو پاکیزہ رکھیں، حلال کمائی پر قناعت کریں اور اپنے دل کو عاجزی کے نور سے منور کریں۔ آئیں آخر میں اپنے دلوں کو جھکا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہم انی اسألک صدق النیہ وخشوع القلب۔ اے اللہ، میری پوشیدہ حالت کو میری ظاہری حالت سے بہتر بنا دے اور میری ظاہر حالت کو درست کر دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سچی نیت اور جھکے ہوئے دل کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، ہمیں ریا سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دل کو کبر اور غرور سے پاک کر دے اور ہمیں ان
بندوں میں شامل فرما جن کے اعمال تو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔